اس ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 2 آور ولیجز کو پڑھیں گے۔ آور ولیجز یعنی ہمارے دیہات، اور دیہات سے کیا مراد ہے؟ شہروں سے ہٹ کر جو کھلی آبادیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ جہاں پر گاؤں وغیرہ ہوتے ہیں، انہیں دیہات کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک گاؤں کا منظر ہے کہ جس میں مٹی کے گھر دکھائی دے رہے ہیں اور کچھ کھیت بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں جانور وغیرہ جو ہیں وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو چلیے مل کر اس مضمون کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ Once Anjum's father was very tired of his work، یعنی ایک مرتبہ انجم کے والد اپنے دفتر کے کام سے بہت تھک چکے تھے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ He didn't know what to do، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ His wife suggested him to take a few days leave from his office and visit his parents in Noorpur village۔ His wife suggested him یعنی ان کی بیگم نے انہیں یہ مشورہ دیا to take a few days leave from his office کہ وہ دفتر سے کچھ دن کی چھٹی لے لیں and visit his parents in Noorpur village، اور نورپور کے گاؤں میں اپنے والدین کو جا کر مل لیں۔ He would be refreshed by living in the village، یعنی گاؤں میں رہنے سے وہ تازہ دم ہو جائیں گے، یعنی ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور وہ پھر سے فریش ہو جائیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ After a few days، کچھ دنوں کے بعد he would return home quite fresh to take up his work again، یعنی وہ اپنے گھر واپس لوٹ سکیں گے، اور معاف کیجیے گا، he would return home quite fresh یعنی وہ خاصے تازہ دم ہو کر گھر واپس لوٹ سکیں گے to take up his work again، تاکہ وہ اپنے کام کو جاری رکھ سکیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ The next day Anjum's father reached the beautiful village Noorpur situated on the bank of a canal۔ The next day یعنی اگلے دن Anjum's father reached the beautiful village، انجم کے والد اس خوبصورت گاؤں تک پہنچ گئے، معاف کیجیے گا، اس گاؤں پہنچ گئے جس کا نام کیا تھا؟ نورپور، اور وہ کہاں پر تھا؟ situated on the bank of a canal، وہ ایک نہر کے کنارے موجود تھا۔ His parents were overjoyed to see him، یعنی ان کے والدین انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ His other relatives also gathered to welcome him، ان کے دوسرے رشتہ دار بھی انہیں خوش آمدید کرنے کے لیے یا انہیں ملنے کے لیے وہاں جمع ہو گئے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ A village is a peaceful, calm and quiet place، یعنی ایک گاؤں جو ہوتا ہے وہ ایک پرامن، پرسکون اور خاموش جگہ ہوتی ہے۔ In a village life is refreshing and inspiring as there is no noise and rush of traffic۔ In a village یعنی ایک گاؤں میں لائف از ریفریشنگ یعنی زندگی جو ہے وہ بہت تازہ دم ہوتی ہے، جس سے مراد ہے کہ جیسا کہ وہاں تازہ ہوا ہوتی ہے اور ہریالی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ وہاں رہنے سے ہمیشہ صحت مند اور خوش محسوس کرتے ہیں۔ اینڈ انسپائرنگ یعنی ایک ایسی جگہ جو کہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرے، یعنی لوگوں کا وہاں جانے کا دل کرے۔ ایز دیر از نو نوائز، جیسا کہ وہاں پر کوئی شور نہیں ہوتا، اینڈ رش آف ٹریفک، اور ٹریفک کا بھی وہاں پر کوئی رش نہیں ہوتا، یعنی ٹریفک کی آمد و رفت وہاں پر بہت کم ہوتی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ پاکستان از اے لینڈ آف ولیجز، پاکستان دیہاتوں کی زمین ہے، یعنی پاکستان میں بہت سے دیہات پائے جاتے ہیں۔ Almost 70% of our total population lives in villages، یعنی تقریباً ہماری کل آبادی کا 70% حصہ دیہاتوں میں رہتا ہے۔ The population of a big village may go to 5,000 or 6,000، یعنی ایک بڑے دیہات میں 5,000 سے 6,000 تک کی آبادی ہوتی ہے، یا اتنے لوگ وہاں رہتے ہیں۔ But a small village usually has a population of about 2,000 people or less، لیکن
ایک چھوٹے دیہات میں عام طور سے لوگوں کی آبادی 2000 یا اس سے کم ہوتی ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ The villagers live in simple houses، یعنی دیہاتی سادہ گھروں میں رہتے ہیں، دیہاتی یعنی دیہات کے لوگ۔ Every village has a masjid where people offer namaz، ہر گاؤں میں ایک مسجد ہوتی ہے جہاں لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ Some of the smaller villages do not have electricity، کچھ چھوٹے دیہاتوں میں بجلی نہیں ہوتی۔ The villagers have green trees in and around their houses، یعنی دیہات کے لوگوں کے گھروں میں اور گھروں کے باہر ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں۔ The trees provide shady sitting places in the summer afternoons، یعنی گرمیوں کی دوپہروں میں یہ درخت بیٹھنے کے لیے سایہ دار جگہ فراہم کرتے ہیں، یعنی درختوں کے گھنے سائے کی مدد سے لوگ گرمی سے بچ سکتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ Usually a small village does not have a hospital، عام طور سے ایک چھوٹا گاؤں جو ہوتا ہے اس میں ہسپتال نہیں ہوتا۔ ہائی اسکول اینڈ پوسٹ آفس، اس کے علاوہ ہائی اسکول یا معاف کیجیے گا اور ڈاک خانہ بھی نہیں ہوتا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ہائی اسکولز آر ان نیئر بائی ٹاؤنز اینڈ بگر ولیجز، ہائی اسکولز آس پاس کے قصبوں اور بڑے دیہاتوں میں پائے جاتے ہیں۔ Mostly people living in far off villages are not educated، عام طور سے دور دراز کے دیہاتوں میں رہنے والے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ A teacher of the village primary school takes care of the postal needs of the villagers، دیہات کا جو استاد ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، دیہات کا جو پرائمری اسکول ہے اس کا جو استاد ہوتا ہے وہ دیہاتیوں کی خط و کتابت میں ان کی مدد کرتا ہے، یعنی اگر کسی نے خط وغیرہ لکھوانا ہو یا اسے پڑھنا ہو تو وہ جو دیہات کا پرائمری اسکول کا ٹیچر ہوتا ہے اس سے مدد لیتے ہیں۔ He also reads and writes letters for them، جیسا کہ وہ ان کے لیے خط بھی لکھتا ہے اور انہیں پڑھ کر بھی سناتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ Most of the villages have only 1 or 2 wells، زیادہ تر دیہاتوں میں ایک یا 2 کنویں ہوتے ہیں۔ Village women do the tiresome duty of fetching water from these wells، یعنی دیہاتی عورتیں ان کنوؤں سے پانی بھر کر لانے کا تھکا دینے والا کام انجام دیتی ہیں۔ They also work with their male family members in the fields، یعنی وہ اپنے خاندان کے مرد افراد کے ساتھ کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں۔ Men are mostly farmers who do the work of sowing, growing and harvesting crops، مرد زیادہ تر کسان ہوتے ہیں یا کھیتی باڑی کرتے ہیں جو کہ فصلوں کو بونے، ان کی دیکھ بھال کرنے اور ان کو کاٹنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ It is altogether a hard and tiresome work، یہ کل ملا کر خاصا تھکا دینے والا یا کوفت بھرا کام ہوتا ہے، یعنی یہ خاصا مشقت بھرا کام ہوتا ہے، خاصی محنت لگتی ہے اس پر، جیسے کہ گرمی سردی میں انہیں اس طرح سے کھیتوں میں کام کرنا پڑتا ہے اور یہ کام آسان نہیں ہوتا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ A village has a rural health center where patients are checked and given medicines، ایک گاؤں میں دیہی طبی سینٹر ہوتا ہے جہاں پر مریضوں کو دیکھا جاتا ہے اور انہیں دوا وغیرہ دی جاتی ہے۔ A village normally has small shops situated here and there، ایک گاؤں میں عام طور سے چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں جو ذرا دور دور پائی جاتی ہیں۔ For shopping in bulk the villagers have to go to the nearest town، اگر دیہات کے لوگوں نے بہت سا سودا ایک ساتھ خریدنا ہو تو انہیں پاس کے کسی قصبے میں جانا پڑتا ہے۔ The village panchayat works for the welfare of the villagers and looks after the needs of the people، گاؤں کی پنچایت لوگوں کی فلاح کے کام کرتی ہے اور دیہاتیوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ It helps the villagers by settling their disputes، وہ گاؤں کے لوگوں کے جھگڑوں کو بھی نپٹاتی ہے، یعنی ان کے درمیان فیصلے کرتی ہے۔ It also helps in improving their working and living conditions، وہ ان کے رہنے سہنے کے معیار کو بھی
بہتر بناتی ہے یا بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے یا مدد فراہم کرتی ہے. یعنی یہ تمام کام جو ہیں یہ پنچایت کے ذمے ہوتے ہیں. پنچایت میں عام طور سے گاؤں کے بڑے بزرگ یا تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو باقیوں کی نسبت ذرا زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، تو وہ پھر باقی سب کے جو معاملات ہیں ان میں ان کی مدد کرتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. آن دا ہول دا ولیجز آر سمپل پیپل. یعنی عام طور سے اگر دیکھا جائے تو دیہات کے لوگ جو ہیں وہ بہت سادہ لوگ ہوتے ہیں یا پھر وہ سادگی سے زندگی بسر کرتے ہیں. جیسے کہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ they live like a family، وہ ایک خاندان کی طرح سے رہتے ہیں. they share each other's joys and sorrows، وہ ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹتے ہیں. our villagers have retained their old traditions and customs. یعنی ہمارے دیہات کے لوگوں نے اپنے پرانے رسوم و رواج کو قائم رکھا ہوا ہے، یعنی وہ اب بھی انہیں ادا کرتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. انجم's father enjoyed his stay with his parents. انجم کے والد نے، معاف کیجیے گا، انجم کے والد اس وقت سے بہت لطف اندوز ہوئے جو کہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ گزارا. He came back to his home fully refreshed. اور وہ جب واپس اپنے گھر آئے تو وہ پوری طرح سے تازہ دم تھے. یہاں اس تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کا ایک چھوٹا سا منظر دکھایا جا رہا ہے جہاں کچھ بڑے بوڑھے اور کچھ بچے اس طرح سے چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کھیتوں میں کھلی فضا میں، اور یہاں کچھ بھیڑ وغیرہ بھی دکھائی دے رہے ہیں. معاف کیجیے گا، یہ جو لفظ ہے ادرس، اس میں لیٹر آر اور ایس کے درمیان میں ایک اپوسٹرفی کے نشان کا بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ لیسن اب یہاں مکمل ہو گیا ہے. اس سے متعلق ایکٹیویٹیز کو اگلی ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.